ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے اعمال کے علاوہ بھی کچھ میں ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش ہو قیامت کے روز. چاہتا ہے نا ہر شخص, چاہے نبی کی سفارش ہو, چاہے جو ہے صحابہ کی سفارش ہو, چاہے صالحین کی سفارش ہو, چاہے اللہ کے ولیوں کی سفارش ہو. چاہتا ہے نا ہر شخص سفارش ہو. آئیے جائز سفارش کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو, جو چیز واقعتاً سفارش کرنے والی, جس کے الفاظ آ رہے حدیث کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد و طبرانی کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں روز قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے, شفاعتی بننے والے ہیں. کون؟ روزہ اور قرآن. اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کی جس کو ہم سوچ رہے ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے, لیکن یہ تو ہے, یہ کرنے والے ہیں. روزہ اور قرآن قیامت کے روز سفارش کریں گے, اور روزہ آ کر کہیں گے اے اللہ یہ شخص میری وجہ سے, میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکتا رہا. روزہ کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے کے پہلے سے سورج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں, یہی تو روزہ ہے. یہ دو چیزیں تو حرام ہو رہی ہے اس وقت, جبکہ عام حالت میں حلال. یہ رکتا رہا ان دو اعمال سے صرف میری خاطر, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی سفارش قبول ہوگی. اور قرآن آئیں گے اور کہیں گے اے اللہ یہ بندہ میرے لیے راتوں میں جاگتا رہا, مطلب خیام میں مجھے پڑھتا رہا, راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی, میرے لیے یہ جاگتا رہا, لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. رسول اللہ فرماتے اس کی بھی سفارش قبول کی جائیں گی, دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں. تو روزہ سفارشی ہے, تو اس کو خشوع اور خضوع کے ساتھ, پورے دل کے ساتھ اور بالکل اطمینان اور جیسا اس کا حق رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو, لرزشیں نہ ہو, گالی گلوچ نہ ہو, جھوٹ نہ کہے, غیبت نہ کرے, فحش کلامی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو. اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ, جس کو کہیں صحت روزے کو کمزور نہ ہونے دیں, آپ رکھیے. ثواب کیا پائیں گے اس کا؟ سفارش اس کی. روز قیامت شفاعتی بنے گا, بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا, نہیں اس کو آپ بخشیے, یہ مجھے رکھتا تھا, یہ مجھے پڑھتا تھا. اندازہ لگائیے کتنے زبردست سفارشی ہے یہ. اور یہ ہمارے اعمال ہیں, ان کے لیے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لیے وہ عمل ہے یہ. دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے. مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجیے پہلے. ہم یہ کریں گے, سفارش کریں گا روزہ, اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجیے. روزے کا اجر بے حساب ہے, روزے کا اجر بے حساب ہے, لیکن کنڈیشنل ہے, شرطیہ ہے. کب بے حساب ہے سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طویل روایت مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, اور آپ فرماتے اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ عز و جل فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں. اللہ عز و جل, تمہارا رب تم سے فرماتا ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے. فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا اجر میں دوں گا. کیا فرمایا اللہ نے؟ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے ہے. اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیے جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو, اس کو اکیلے میں لیجیے اور اس کو رشوت دیجیے کہ یہ کھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا. کھاتا ہے کیا؟ کھاتا ہے بچہ؟ کہتا نہیں میں نہیں کھا سکتا, روزہ ہوں میں, ہے نا. تو اللہ کے لیے روزہ رکھا نا, چھپ کے کھا سکتا نا انسان. ایسے کتنے لوگ ہیں جو چھپ کر روزہ رکھتے اور کھاتے ہیں پیچھے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں بہت ہی بدترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے نا. تو روزہ خالص اللہ کے لیے نا, یہ علامت ہے اس کی کہ بچے بھی نہیں کھاتے. اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے. فَإِنَّهُ لِي, اس لیے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لیے ہے. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کا اجر تو میں ہی دوں گا. آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے, روزہ رکھ کر اپنے آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لو. روزہ آنکھ سے ڈھال ہے, تو جس روز تم روزہ رہو, اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھال ہے کب؟ جس روز تم روزہ رہو تو فحش گوئی نہ کرے. تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے. فحش گوئی سمجھتے ہیں آپ؟ بری باتیں, گندی باتیں, اوچھی باتیں, غلیظ باتیں. تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو فحش گوئی نہ کرے, بیہودہ باتیں نہ کرے, اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرے, جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے, انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, لوگ چڑھتے ہیں. اوٹ پٹانگ بیہودہ باتیں نہ کرو. اور آگے فرمایا بیہودہ کلامی نہ کرو. اسی طرح گالی گلوچ نہ کرو, گالی مت دو. روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آنکھ سے, تو یہ کرنا پڑے گا تمہیں. تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوچ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں, میں لڑ نہیں سکتا ہوں, یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب.
یہ سب کرنا پڑے گا مجھے اور آپ. بد کلامی نہیں ہوں گی، گالی گلوچ نہیں ہوں گی، بری باتیں نہیں کریں گی، غلط کام نہیں کریں گے، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، آپ کہہ دیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی. حالانکہ اس میں بدبو آتی ہے نا، اس لیے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں. بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بو ہو جاتی ہے. تو روزے دار کی منہ کی ہوا اللہ رب العزت کو روز قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی. اس کو زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ وہ بدبو جو اس کے منہ میں ہوئی وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کی وجہ سے اس سے زیادہ محبوب ہوں گی، پسندیدہ ہوں گی. اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو وہ تب پاتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا. اگر اللہ روزہ 5 دن 10 دن مہینے بھر کا رکھتا تو کیا کرتے ہیں؟ تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے. اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملے گا. وہ دوسرا اجر، دوسرا پارٹ اس کا بھی باقی ہے. جب اپنے رب سے ملیں گا، جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی، تو وہ خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا مومن. اب اندازہ لگائیے، آدمی کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا، کیا توقع رکھتے آپ اس سے؟ کچھ چھوٹی موٹی چیز بیچارے کی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے. آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا، تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سے یار بڑا ہی دیں گا یہ، ہے نا. اورنگ آباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا، امیدیں اور بڑھ جاتی ہے. ارے بھائی اورنگ آباد کا مالدار آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو دیں گا، کروڑ پتی ہے، 1000 پتی ہے، پتہ نہیں کتنا پتی ہے، اتنے پیسے اس کے پاس، اب کچھ نہ کچھ تو دیں گا. دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا. او ہو، خواہشات کتنی بڑھ جاتی، ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا، کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوگی نا. اب اندازہ لگائیے، وہ رب العزت جو کائنات کا رب ہے، تمام دولت مند لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے. اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس، پہلے انسان سے آخر انسان، اگر تمام آ کر اللہ رب العزت اپنی خواہشات کو رکھ دیں، یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب مل کر، تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے یا ڈبا کے، اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی. مچھر کا پر دیکھیں نا کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبو کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کے خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی. حالانکہ اول ان سے آخری جن، اول جن سے آخری جن اور اول ان سے آخری انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے، تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئی. جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئی ہے، کیا خواہشات لگی ہوئی ہے کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہے تو کیا خواہش ہے، تو اس رب سے کیا خواہش ہے؟ کم از کم کچھ نہیں، سب سے چھوٹی جنت تو مانگ ہی لوں گا. کچھ نہ کوئی اللہ کے پاس کیا ہے، اس کے لیے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں، ہے نا. تو اندازہ لگائے کیا اجر ہوں گا، اللہ ہی جانتا بھائی، میں نہیں جانتا. نہ حدیث میں بتایا گیا، نہ اللہ رب العزت نے بتایا، نہ رسول اللہ نے بتایا، لیکن بڑا اجر ہے، چھپا کر رکھا گیا. اس لیے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے نا. ایک عام انسان جو روزے کی حالت میں مجمع میں آ جائے کو بول سکتا ہے یہ روزے دار ہے، بول سکتا ہے کہ نہیں؟ تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو اجر بھی چھپا کے رکھا گیا، تمہارے لیے اسپیشل ملیں گے. نماز دکھ رہی ہے، جا رہا ہے، وضو کر رہا ہے، کھڑا ہے مسجد میں، لوگ دیکھ رہے ہیں. زکات دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے اور اس کے خاندان والوں کو پتا ہے ہم کو زکات دی گئی. حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے نا حج کر رہا ہے. ٹھیک، روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کب میں نے رکھا اور کب نہیں. ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں، یہ الگ بات ہے، رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہے تو بھائی روزے دار ہوں گا ہی، لیکن عام انسانوں میں جائے کوئی پہچان نہیں پائیں گے. تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دکھتا نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے، بالکل ڈھکا چھپا، اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسول فرما رہے تو وہ خوش ہوگا، خوش ہو جائے گا انسان، اتنا مل جائیں گے خوش ہو جائیں گا. اب اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں، کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوٹی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں، ہے نا. تو بہت بڑا اجر ہے روزے کا، یاد رکھیے بہت بڑا اجر، لیکن اس کی صحت برابر ہو. جیسے میں نے کہا نا، بیہودہ باتیں نہیں، بد کلامی نہیں، فحش نہیں، گندی چیزیں نہیں، لڑائی جھگڑا کچھ نہیں روزے میں. اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک، اسی طرح اور روزے دار کے لیے اس کی فضیلت آتی ہے. روزے دار کے لیے جنت کا خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے. جنت کو 8 دروازے اور جہنم کو 7 دروازے، یاد رکھیے. تو ایک دروازہ 8 میں سے خاص ہے جس کا نام ریان ہے، جو کس کے لیے ہے؟ جنتی اس میں سے گزریں گے. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں اس میں کیا خاص بات، جنتی جس دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا امپورٹنٹ ہے، کیا خاص ہے، کیا اسپیشل ہے اس کے اندر؟ ہاں
لیکن اس عزت اور اعزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مثال دیتا ہوں. لوگ گھر بناتے ہیں، مختلف گھر ہوتے ہیں. آج کل شہروں میں الگ الگ گھر بنتے ہیں. گھروں میں مختلف دروازے ہوتے ہیں نا. مردانے کا دروازہ، زنانے کا دروازہ. گزرنے والے کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا، اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ الگ ہے. خاص مہمانوں کا ایک دروازہ، وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے، یہ دروازہ کھلا، شاید بچی کو دیکھنے آ رہے ہیں، بچے کا رشتہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ خاص اسپیشل ڈور کھلا ہے. سرونٹ ڈور ہے ایک، نوکر جسے چوکر چاکر آتے جاتے ہیں نا، نوکروں کے لیے رہتا ہے الگ دروازہ ہے نا. ہوتا ہے نا بڑے گھروں میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازے. ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے، اس کا ریسیپشن بدل جاتا ہے، اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے نا. ہے نہیں ہے. سرونٹ ڈور سے کوئی آیا تو اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہے ہمیشہ. آپ اور جاؤ. مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسیپشن کے لیے، آئیے مہمان ہے آپ کا. اسپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندان کھڑا ہے ویلکم کے لیے، اسپیشل ڈور کھلتا ہے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے. اسپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان، اس میں سے صرف صائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے. ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے. اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی. معمولی مت سمجھیے روزوں. اللہ کا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گی اور کیا بھگت ہوں گی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں، دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. بلکہ جنت دنیا کی تمام مال و دولت جو کچھ کائنات میں ہے ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روز قیامت جو آخرت میں اللہ نے جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوگا. اور ایسے کئی کمان ہے جنت کے اندر. پورا دنیا کا پیسہ ملا لیا جائے تو وہ کمان اتنی قیمتی ہے، ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر پورا ملا لیا جائے. اس لیے کہ جس کے اینٹیں سونے کی ہو اور سونا خالص سونا، ڈپلیکیٹ اور دھوکے باز سونا نہیں، اس میں پیتل ملا ہو، تانبا ملا ہو، اور 22 اور 24 کیرٹ کا 100% گولڈ. اور جس کا گارا رسول اللہ فرماتے ہیں نا، گارا سمجھتے ہیں آپ، اینٹ کو لگانے کے لیے جو سیمنٹ اور جو ریتی ہوتی ہے اس کو گارا بولتے ہیں. جس کا گارا ہیرو کا ہو، جس کی مٹی جو ہے زعفران ہو، جس کی مٹی زعفران سمجھتے ہیں نا. میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں، لیکن زعفران جو ہے ایک خاص پھول ہوتا ہے، اس کے اندر ایک اس کا ایک حصہ ہوتا ہے پھول کا، وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، ٹھیک، بہت مہنگا ہوتا ہے، بہت ہی مہنگا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زعفرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے، بہت قیمتی. اس کی مٹی زعفران ہے. اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گی. تو اتنا قیمتی ہے، اتنا. تو وہاں جب دنیا کے چھوٹے موٹے مال و دولت والوں کے پاس جاتے تو کیسی حوقت ہوتی. ان کی شادیوں میں چلے گا، کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خوشبودار، تو کوئی آپ کو عطر لگا رہا ہے، آتے چھڑک رہا ہے نا. تو کوئی ویلکم کے لیے آپ پر پھول برسا رہا ہے، تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پہنا رہا ہے، تو کوئی ایک جو ہے توال اڑا رہا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے نا، میں کسی نے کچھ دیا، کوئی ایک دستی ڈال دے رہا ہے، کیا بات ہے. کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو ایک ساڑی دے رہا تو بولیں گے بابا بابا اس کی تو تعریف زندگی بھر کروں گی میں، ساڑی دے دیا. کتنی ہم کو وہ ہوتی ہے. تو اندازہ لگائیے فرشتے کیسی آوگت کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر. ریان اسپیشل لوگ آ رہے ہیں اللہ کے، روزے دار ہیں، ان کے لیے اسپیشل ڈور ہے، تو ظاہر سے تو ان کی ویلکم بھی اسپیشل ہونا چاہیے. تو اندازہ لگائیے اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈور بنا دیا جنت. جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے، صرف روزے دار. جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، بنا کمزوری کے رکھے، انشاءاللہ اس دروازے سے گزریں گے. یہ اس کی فضیلت ہے روزے کی. رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. آپ اس سے ایک بات سوچ سکتے ہیں، جہنم سے آزادی کیسا؟ جہنم میں گیا کون ابھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی اعمال کرتے تھے، بہت برے لوگ تھے، اس مہینے اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، اور راضی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں، اور ان کا رب معاف کر دیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. ہر رات مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اچھے اعمال کر کے جنت حاصل کر لو اپنے رب سے. یہ اعلان ہے اس میں. ہر رات اللہ جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو رمضان کی نجات دیتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت. ہر افطار کے وقت، ہر روز. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور افطار کے وقت اس کو آزادی دے دیتا ہے. جس کو جہنم اس کی تقدیر میں لکھ دی تھی اس کو آزادی دے دیتا ہے، اس کو مغفرت کر دیتا ہے، اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے. مطلب وہ آدمی ایسے اچھے اعمال کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو منا لیتا ہے اور روزہ ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت پا لیتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. اسی طرح روزہ رکھنے والا شہداء اور صالحین میں روز قیامت ہوگا. اس کا شمار دیکھیں کن لوگوں میں ہوگا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حبان کی روایت ہے، ایک شخص آیا اور کہ اللہ کے رسول، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نماز قائم کروں اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اس نے سوال کیا، اگر میں یہ 3 کام کروں، فرائض جو ہے، باقی فرائض جو ہے زکوٰۃ اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ 3 تو توحید، نماز، ظاہر سی بات ہے، اور روزہ سب کو رکھنا ہے، بالکل عام ہے۔ تو کہا اگر یہ تینوں کروں تو میرا حساب کن کے ساتھ ہوگا؟ تو کہا اگر تو یہ تینوں کام کر لے کہ توحید پر قائم رہے، نماز قائم کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، تو تیرا حساب روز قیامت شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ کس کے ساتھ ہوگا؟ شہداء اور صالحین۔ شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا۔ اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے، جس سے اس کو موت آتی ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو قبض کرنے لگاتا ہے اور سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، ہرے کلر کی پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ پرندوں کو پھر حکم ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہو چگتے پھرو، اور وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں، ابھی سے پھر رہے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے، جب ہوں گا آخرت تب حساب الگ، ابھی گھوم رہے ہوں، جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ گھومتے اور چوکتے رہتے ہیں اللہ کے پاس، اور ان کے گھونسلے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں، وہاں آ کر رکتے ہیں، پھر نکل کر جاتے ہیں جنت کے عرش۔ تو اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو شہداء کے ساتھ ہے، صالحین کے ساتھ ہے۔ کون؟ جو روزے رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور توحید پڑھتا ہے۔ تو روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس کو ہم رکھیں۔ اسی طرح تو آئیے نفل نماز کی کیا فضائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ نماز توحید کے بعد سب سے اہم ارکان ہے، یا رکن ہے اسلام کا، یاد رکھیں، یہ سب سے اہم چیز۔ اور اس بات کا پتہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک فضیلت بھی ہے اس کی۔ فضیلت یہ ہے کہ فرض نماز اگر مکمل نہ ہو تو نوافل اس فرض کے نقص کو ختم کر دیں گے یا اس کی بھرپائی کریں۔ نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ کہ اگر فرض نماز میں کوئی کمی بندے سے ہو جائے تو اس کے نقص کی بھرپائی کر دیں گی، اور یہ کتنی اہم ہے وہ بات بھی پتہ چلتی ہے حدیث کے اندر۔ یہ حدیث کے اندر آئی، حدیث اس طرح سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور ابن ماجہ اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز۔ روز قیامت بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ، تو اس سے میں سمجھتا ہوں حدیث میں فضیلت کے ساتھ ساتھ نماز کی اہمیت بھی شامل ہے، کہ سب سے پہلے حساب روز قیامت جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے، وہ حساب کس چیز کا ہوگا؟ صلاۃ، نماز کا ہونے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے روز قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی۔ اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو اس کے لیے مکمل لکھ دیجیے، اگر کمپلیٹلی اس نے ادا کیا ہوگا وہ لکھ دی جائیں گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا، ذرا دیکھو میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، ذرا دیکھو میرے بندے نے کیا کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر نفل نماز پڑھی ہے تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکوٰۃ کا اور اس کے بعد تمام اعمال کا بھی حساب اسی طرح سے لیا جائے گا۔ اور نماز اور نفل نماز کی فضیلت میں جو پہلی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب فرض نمازوں کا ہونے والا ہے۔ اگر فرض نمازوں میں کوئی کوتاہی اور کمی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گا کہ اس بندے نے میرے کوئی نفل پڑھی ہے، لاؤ۔ فرشتے اس کا نام اعمال لکھیں، اگر نفل پڑھی ہوں گی تو لائی جائیں گی، اور وہ نفل انشاءاللہ العزیز ہماری فرض کی کوتاہیوں، کمزوریوں، کمی، نقص کو پورا کر دیں۔ اور اس کے بعد دیگر اعمال، زکوٰۃ اور دیگر اعمال اس کے بعد ایک ایک آئیں گے۔ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہوگی نماز کی کیا اہمیت ہے، اور یہ بات بھی بالکل میں سمجھتا ہوں کلیئر ہو گئی کہ نفل نماز کی کیا اہمیت ہے۔ دونوں باتیں ایک حدیث میں۔ سب سے پہلے حساب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا پتا ہے آپ کو؟ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے حساب خون کا ہوگا، کسی کا نہ خون۔ اللہ کے حق میں سب سے پہلا حساب نماز، فرض نہ ہوں گی اس سے نفل بھرپائی کی، پھر زکوٰۃ، اور پھر اس کا دیگر اعمال، اور دیگر اس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پوچھیں گا کیا اس کی فرض مکمل ہے، اگر نہیں ہے تو دیکھو اس کے کوئی نفل ہے کیا۔ تو لہٰذا اگر نفل نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود فرض نمازوں کے نقص کو ہم پورا کر رہے ہیں ایک طرح سے، مطلب یہ نمازیں انشاءاللہ عزیز ہمارے فرض میں کوئی کمی، کوتاہی، خشوع میں، خضوع میں،
قبولیت میں یا پھر اس کی ادائیگی میں سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے یا کسی اور قسم کا نقص یا کمی یا چھوٹ گئی ہوں گی، انشاءاللہ العزیز یہ نفل ضرور بھی ضرور اس کی تکمیل، اس کو پورا کرنے میں انشاءاللہ سپورٹیو، فائدہ مند ثابت ہوں۔ حدیث میں واضح الفاظ ہیں، اللہ فرمائیں گا دیکھو اس کی کوئی نفل ہے کیا، اگر فرض اور پھر نفل دیکھی جائیں گی تو اس کے ذریعے اس کے فرض نمازوں کی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ اب فرض نمازیں کیوں مکمل نہیں؟ کئی وجوہات ہو سکتی، پڑھی نہیں سرے سے، خشوع اور خضوع نہیں تھا، کمزوری رہ گئی، پڑھی لیکن سنتوں کے مطابق، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو یہ نفل انشاءاللہ عزیز اس نماز کی تکمیل کے لیے ہمارے کام آئیں گی، تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں اور خوب سے خوب نفل ادا کریں، اس نیت سے نہیں کہ فرض چھوٹ جائے تو وہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور ساتھ میں ایک اور بینیفٹ، فائدہ کہ اگر ہم سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس فرض کی بھرپائی کر دیں گے۔ یاد رکھیں کتنی اہم باتیں یاد رکھیں۔ تو لہٰذا نفل نماز کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ فرض نمازوں میں اگر کوئی کوتاہی کمزوری رہ جائیں گی انشاءاللہ ہماری، تو یہ نفل نمازوں کے ذریعے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آئیے نفل نماز کی دوسری فضیلت جو ہے، نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو نفل نماز جو انسان پڑھتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی حدیث میں دو فضائل آ رہے ہیں کہ نماز نفل پڑھنے سے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی۔ آئیے حدیث اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارے ایک درجے کو بلند کریں گا اور تمہارے ایک گناہ کو۔ تم اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، اور یہاں سجدے سے مراد فرض نمازوں کے علاوہ نفل پڑھا کرو۔ تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم زیادہ نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس نفل نماز کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، 1 رینک ہائر کر دیا جاتا ہے آپ کا، اور ساتھ میں ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو نفل نماز کی فضیلت دیکھیے، ایک ہی روایت کے نعرہ ہے، دو فائدے ہم کو، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرا ایک گناہ میرا اور آپ کا معاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایک درجہ جو ہے بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کثرت سجود، مطلب آپ جو فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سجدے کرو، اس سے مراد یاد رکھیے یہ نفل نماز، مطلب زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں، اور زیادہ نمازیں مطلب فرض کے علاوہ نمازیں، زیادہ سجدے مطلب زیادہ نمازیں ہم کو پڑھنا، اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، کس کثرت سے آپ نماز پڑھتے تھے، ہم سب جانتے ہیں۔ اتنی آپ فرض کے علاوہ نفل نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے جو ہے پیر سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا ہے جس کا عام زبان۔ اتنی کثرت سے آپ نماز ادا کرتے کہ آپ کے پیر پھٹ جاتے، مطلب کھڑے رہنے کی وجہ سے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے کہ رات بھر آپ کبھی جاگتے۔ آپ اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ کچھ روایتوں میں آتا آپ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء، 3 سورتیں ایک نماز میں پڑھ لیتے، سمجھ رہے؟ آخر عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی آپ اس کثرت سے نماز کے عادی تھے کہ آخر عمر میں بھی آپ نماز پڑھتے، چونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو آپ بیٹھ کر نماز، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھتے، لیکن جب آخری وقت تھا، آپ بوڑھے ہو گئے، تو رات میں جب آپ نفل پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اس لیے کھڑے رہنے کی آپ میں طاقت نہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کثرت سے بہرحال یہاں فرما رہے ہیں نفل نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ کہ ہمارا ایک درجہ بلند ہو، اور دوسرا فائدہ یہ کہ ایک گناہ ہمارا مٹا دیا تھا، مطلب ڈبل بینیفٹ، ایک تو درجہ بلند ہو رہا اور ایک جو درجہ نیچے لے جانے کی چیزیں گناہ وہ بھی معاف ہو رہا ہے نا۔ تو ایک طرح دیکھا تو ڈبل درجے بلند ہو رہے ہیں، ایک تو آلریڈی درجہ بلند، پھر گناہ معاف ہونے سے بھی ظاہر سی بات ہے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے، دو فائدے ہو جا رہے عمل کرنے سے۔ تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے نفل نمازوں میں اضافہ کریں، جب ہو سکتا ہے پڑھیں۔ بہت ساری نفل تو بالکل طے ہے، پتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو، جیسا کہ تہجد کی نماز کا، اس کے علاوہ رات میں نمازیں آپ پڑھا کرتے، بلکہ ایک راوی کہتے ہیں جب رات میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، عشاء کے بعد، رات کے بیچ میں اور فجر سے، مطلب ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الگ الگ وقتوں میں آپ پڑھتے رہے۔ کچھ محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایک وقت میں نہیں پڑھتے تھے، مختلف اوقات میں رات کے پڑھتے تھے، سمجھ رہا؟ ہر وقت دیکھا گیا آپ کو نماز، ہم بھی کوشش کریں نماز پڑھیں، اس سے ہمارے انشاءاللہ درجے بلند ہوں گے اور گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ تیسری چیز، نفل نماز کی جو فضیلت اور فائدہ وہ یہ ہے کہ کثرت نفل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ کثرت نفل نماز کو زیادہ پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا سبب یا وجہ بنے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آئیے
حدیث اس طرح سے ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ ایک مرتبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمت میں تھے رات میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھے تو اس رات آپ نے وضو کا انتظام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتی وہ ساری چیزوں کا انتظام کیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک سوال کیا، اور سوال کر کے کہا اور فرمایا اللہ کے کہ سوال کرو۔ میں نے کہا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوال کرو مجھ سے۔ وہ رات میں اٹھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات جب انہوں نے پانی وضو کا تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی تیار کی، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سوال کرو، سوال کرو مجھ سے، مانگو مجھ سے کیا چاہتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ تو میرا سوال آپ سے یہ جو آپ مجھے سوال کرو، میرا سوال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو انہوں نے کہا بس یہی میرا ایک سوال ہے، یہی آپ دعا کر دیجیے اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت سجود کے ذریعے اپنی نفس پر میری مدد کرو، مطلب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دعا قبول ہو تو تم کثرت سجود، کثرت سے نفل نماز پڑھو، تو انشاءاللہ عزیز میں تمہارے لیے یہ دعا کروں گا، یا یہ نماز تمہارے لیے انشاءاللہ وسیلہ بن جائیں گی میری دعا کے ساتھ کہ تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا وسیلہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے سجدے کریں، اور کثرت سجود سے یہاں مراد نفل نماز میں اضافہ ہے، سمجھ رہا؟ کثرت سجود سے مراد نہیں کہ آپ الگ سے سجدے کریں، نماز سے الگ بھی سجدے ہوتے ہیں، سجدہ تلاوت ہوتا ہے، سجدہ شکر ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی سجدہ نہیں نماز سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کثرت سجود سے معنی نفل نماز پڑھو، اور نمازوں میں ظاہر سی بات ہے سجدے آتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کثرت سجود سے میری مدد کرو، تم چاہتے ہو جو تم نے کہا کہ تم میرے ساتھ جنت میں جاؤ، تو پھر تم میری مدد ایسے کرو کہ میں تو دعا کروں گا تمہارے لیے، لیکن تمہیں جو اعمال کرنا پڑے گا وہ عمل یہ کہ کثرت۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کثرت سجود مطلب نفل نماز کے اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ساتھ جانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کی وجہ ہے کہ کثرت سجدے کثرت سے کرنا، تاکہ انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے جو ہے قریب سے قریب تر ہو۔ آئیے نفل نماز کا ایک اور فائدہ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے نماز نفل جو ہے سب سے افضل عمل ہے۔ اعمال میں اگر دیکھیں نماز نفل سب سے افضل ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں، نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کا پڑھنا ہے، اور وہ بھی ایک نفل ہے، رات کی نماز فرض نماز سے ہٹ کر جو بھی ہے سب نفل میں داخل ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور ہم جانتے ہیں کہ نفل میں سب سے افضل نفل کیا ہے؟ تہجد۔ تو نمازوں میں یا جس کو نوافل کے اندر سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ نماز کا پڑھنا، کیونکہ نفل میں سب سے افضل نفل خود ایک نماز یہ تہجد، ٹھیک ہے؟ آئی حدیث طرح سے صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، ابن ماجہ کی اور حدیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، صوبان رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہا تم استقامت اختیار کرو اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے۔ تمہارا سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ، اس بات کو جان لو کہ تمہارے اعمال میں سب سے خیر عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ اعمالکم الصلاۃ، تو تمہارے عمل میں سب سے افضل عمل، سب سے خیر عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے میں نے کہا نوافل میں سب سے افضل نفل، چونکہ ہم خود جانتے ہیں تہجد سب سے افضل ہے، وہ بھی ایک نماز، تو ہمیں اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اور تم اس بات کو یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز کا پڑھنا ہے، اور پھر فرمایا ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں۔ دو باتیں پتہ چل، ایک تو نفل نماز کی اہمیت کہ نفل نماز کا فائدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ نفل نماز سب سے خیر ہے جو عمل ہم، نفل نماز سب سے خیر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں، اور دوسرا پتہ چلا سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کوشش کریں ہم وضو سے رہیں، اور یاد رکھیے وضو ایک مستقل عبادت ہے، وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ وضو ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ وضو سے نماز نہیں پڑھی جائیں گی کیونکہ آپ اس حالت میں ہوتے کہ نماز پڑھی جائے، کیونکہ آپ کو غسل، لیکن اس حالت میں وضو کیا جائے گا کیونکہ وضو ایک مستقل عبادت ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی حالت میں ہوتے آپ پر غسل واجب ہوتا، اور اس کے بعد آپ نہاتے نہیں، لیکن صبح اٹھ کے نہانے والے ہوتے تو آپ وضو کر کے اگر وضو خالی نماز کے لیے خاص ہوتا، الگ سے عبادت نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کی کیا ضرورت؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا گیا کہ آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور کچھ کھانا پینا چاہتے تو آپ
وضو کرتے اور پھر کچھ کھاتے ہوتے. اسی طرح آپ جنوبی حالت میں ہوتے اور صبح فجر میں اٹھ کے غسل لینا چاہتے تو آپ وضو کر کر سوتے. تو جب ایک انسان کو غسل ہی نہیں ہے پھر بھی وضو کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب وضو ایک مستقل عبادت ہے. تو کہا سچا مومن ہمیشہ وضو سے رہتا ہے. تو یہ ایک مومن کے سچا ہونے کی علامت ہے، بغیر وضو کے وہ نہیں رہتا. اور باوضو رہنے کے کیا فائدے میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں. انشاءاللہ پھر کئی موقع ملا تو وضو کے کیا فائدے ہیں، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. سچا مومن وضو سے رہتا ہے اور تمہارے اعمال میں خیر عمل نماز. ظاہر سی بات ہے نفل فرض تو فرضی ہے، اس کو بولنے کی ضرورت. اور خیر جب یہاں کہا جا رہا تو فرض کے بعد ہے، نہیں تو آپ سمجھیں گے فرض سے بھی آگے جا رہی ہے. بہت سے لوگ ایسا غلط بھی کرتے ہیں، بہت ساری باتوں کو جو حدیث میں نفل کے تعلق سے آتا ہے سمجھتے ہیں نفل اتنا آگے کہ فرض وہ پھیکا نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو نوافل کی بات تذکرہ ہو رہا ہے یہ سب فرض کے بعد ہے. جیسا صدقات کے بڑے ثواب ہے لیکن یہ زکوٰۃ کے بعد ہے. زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے. عمرے کے بڑے فائدے لیکن حج کے بعد ہے، سمجھ رہا. تو یہ فرائض کے بعد. تو نوافل کے بڑے فائدے نماز پڑھنے کے لیکن فرض کے بعد. نہیں تو کوئی پتہ چلا فرض ہی نہیں پڑھا اور نوافل پورے ادا کرا چکے، پتہ چلا قبول نہیں ہوں گے جب تک فرض نہیں. ٹھیک. اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے نا، برے حال ہے، برکت نہیں ہے، برکت چھن گئی. وقت کی برکت، کھانے کی برکت، اولاد کی برکت، ہر چیز کی برکت چھن گئی. یہ چیز کی گارنٹی، یہ چیز گواہی تو ہم سب دیں گے. آج برکتیں چھن گئی، بہت ساری برکتیں. ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کو کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے. آئیے حدیث اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے، خیر کو لاتا ہے، برکت کو لاتا ہے. آپ سن کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے، کچھ نماز کو باقی رکھے. اور کہاں جا کے پڑھے؟ گھر جا کے پڑھے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مردوں کو. عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموماً، لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے. اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے بھی بات ہو جائیں گی. بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے، اس کے لیے بات ہوگی کہ پوری نماز سے مراد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو، کچھ باقی رہنے دیا کرو. اور کہاں پڑھو؟ جا کر گھر جا کر پڑھا کرو. اور فرمایا اس لیے کہ گھر میں یہ خیر اور بھلائی لانے کا سبب بنتی ہے یہ نماز. تو گھر میں خیر اور بھلائی آتی ہے. ان لوگوں کے گھر کا کیا حال ہوگا جو نہ فرض پڑھتے ہیں. تو نفل تو بات کی بات ہوئی نا. بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں، اس لیے ہم خیر و برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل دھڑلے سے جو ہے چھوڑ رہے ہیں. نفل تو وہ پڑھیں گا نا جو فرض پڑھتا ہے. تو آج فرض کا کیا حال ہے؟ کتنے فرض مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں. زیادہ سے زیادہ جو نماز سب سے زیادہ دن میں پڑھی جاتی ہے، جو مردوں کا حال ہے، عورتوں کا نہیں جانتا ہوں میں، مردوں کا حال ہے وہی مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. کیونکہ مسجد بھری ہوتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مغرب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں مغرب پڑھتے؟ شاید اس لیے کہ اذان کے بعد وقت کم ہوتا ہے تو شیطان کو موقع نہیں ملتا شاید بہکانے. فوراً وضو کیا اور نماز ہو. اس کے علاوہ نمازوں میں آپ کو لوگ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے. سب سے کم فجر میں، اس کے بعد تھوڑی تعداد ظہر میں آپ کو ملے. اس کے بعد گرمی اگر زیادہ ہے تو اثر میں کم ملیں گے، اور گرمی اگر کم ہے تو اثر میں بھی تھوڑی اور بڑھ جائیں گی تعداد. اور مغرب میں سب سے زیادہ. اور عشاء کے اندر پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا. عشاء اور فجر کا عموماً کبھی کبھار ایک جیسا ہوتا ہے سوائے بازاروں کو چھوڑ کے. بازاروں میں عشاء میں بھی کافی لوگ ہوتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، لیکن عموماً اکثر علاقوں میں جہاں آبادیاں نہیں ہیں عشاء اور فجر کا حال کچھ ایک جیسے ہی نظر آتا ہے. تھوڑی تھوڑی پبلک جیسا جو محلوں کے اندر مسجدیں ہیں، فجر میں 10-15 تو عشاء میں 10، یہ حال. تو اندازہ لگائیے کتنے بڑے خیر سے محروم ہے. جب نفل خیر لا سکتا ہے تو فرض کیا کیا لاتا ہوں گا. فرض تو پھر فرض ہی ہے نا. جب اگر نماز جو نفل ہے وہ اتنا کچھ لا سکتی ہے تو جو فرض ہے وہ کیا کچھ. اس بات کو یاد رکھیں. میرا ایک پورا اس پر عنوان تھا نماز کی اہمیت، اور اس میں میں نے نماز کو پڑھنے کے فائدے اور چھوڑنے کے سارے نقصانات دیے. بہرحال نماز بہت 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 افضل، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور یہاں اللہ کے ہمارے کچھ حصہ گھر میں پڑھ لیا، اس لیے کہ صحابہ اکثر پوری نمازیں پھر مسجد نبوی میں پڑھ لے رہے تھے. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو صحابہ نے پھر اپنے نماز کو پڑھنا شروع کیا، اور نفل مراد ایسے یاد رکھی، فرض نہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی ہے، اور اس میں جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رکھا، اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، مطلب نفل نماز، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز. آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں پڑھنا ہم پر فرض ہے، سوائے بیمار ہو، مسافر ہو، جتنا ملے وہ
وہ مستثنا ایکسیپشنل. لیکن فرض نماز تو مسجد میں باجماعت ہی پڑھنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ جو سب سے بہترین نماز ہے جو انسان پڑھتا ہے، سب سے افضل ہے، وہ ہے جو ایک انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے. مطلب ایک مرد فرض نماز پڑھے مسجد میں، اس کے بعد گھر آئے اور نفل ادا کرے، یہ سب سے افضل. جیسے عورت کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر کے اندر، اور گھر کے اندر بھی سب سے اندر کی کمرے میں ہے، فرض کے لیے کہا گیا. ویسے عورتیں مسجد میں فرض پڑھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت، کوئی روک نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ ہے جو گھر کے اندر اور اس کے اندر کے کمرے میں فرض. تو مرد کے لیے فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے، لیکن اس کی افضل نماز وہ ہے جو گھر میں نفل پڑھتا ہے. تو لہٰذا مردوں کو چاہیے، اگر گھر سے قریب نماز پڑھتے ہو، چلیے بھائی ظہر اور عصر اور مغرب میں تو ہم باہر ہوتے ہیں، تجارت کاروبار میں ہوتے ہیں، عشاء میں اگر آتے ہو تو کم از کم عشاء کی تو پڑھی آ کے، جو فرض ہوگی عشاء کی مسجد میں، یا عشاء کو جانے سے پہلے، عشاء سے پہلے کی 4 گھر میں پڑھ کے جائیے، عشاء مسجد میں پڑھی، آپ واپس آ کے گھر میں پڑھی، باقی سب سے افضل ہے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، اگر لگتا ہے گھر جانے سے چھوٹنے کے چانس ہے، لوگ آئے ہوئے، ایک الگ شکل ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو مطلب مرد کی سب سے افضل نماز گھر میں پڑھتا ہے، سوائے فرض نماز کے. فرض اس انکلوڈیڈ نہیں ہے، فرض تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کوشش کریں نماز کا کچھ حصہ نفل ضرور ہم، چاہے نماز کو جانے سے پہلے والے ہوں یا نماز کو جانے کے بعد ہو، یا اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور اس کا فائدہ یہ کہ دیکھ کر نماز سیکھتے اپنے مردوں سے، ماؤں کو تو دیکھتے ہیں، والد کو، مردوں کو بھی دیکھیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اس کے الفاظ ہیں، تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو. مردوں سے آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز. تم میں سے کچھ لوگ یا تم لوگ اپنی نمازوں میں کچھ نمازیں ضرور اپنے گھروں میں پڑھا کرو. یہ نماز کون سی ہے؟ فرض نماز نہیں، یاد رکھیں، نفل پڑھا کرو. اس لیے کہ آدمی کی سب سے خیر، سب سے بہترین، سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض کے. فرض نہیں، فرض تو مسجد میں آنا ہے، باجماعت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہو نا، گھر میں پڑھو، یہ سب سے افضل نفل ہے. ہم لوگ کوشش کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہے، آپ فجر سے پہلے فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھتے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا، پھر آپ مسجد. اسی طرح آپ کے تعلق سے آتا، آپ جمعہ کے بعد گھر آتے اور 2 کر کے 4 رکعت جو ہے جمعہ کی نماز کی بعد کی وہ ادا کرتے. تو آپ کو دیکھا گیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر نفل تھی، آپ کو دیکھا گیا، آپ کا خود کا ذاتی عمل تھا. آئیے آگے بڑھتے ہیں، نفل نماز کا اور فائدے دیکھتے ہیں. نفل عبادت کرنے سے بندے کی طرف اللہ کی محبت کی. جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی محبت اس. اور اس حدیث میں وضاحت بھی ہے، فرض کا مقام بھی بتایا جا رہا ہے، لیکن نفل کے فضائل بھی ہے نا. ورنہ اگر صرف نفل کے فضائل دیکھے تو کبھی ہوتا ہے نا، ارے فرض نہیں بھی کرے چلتا شاید. یہ جیسا کہ محرم کے 2 روزے رکھ لے تو 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، ارے پھر تو 1 سال بولے تو اگلے سال کے لیے تو ابھی یہ سال کی معاف کرا لیتے، اگلے سال پھر رکھ لیں گے تو یہ سال کی معاف. تو کیا نماز نہ پڑھنے سے، فرض روزے نہ رکھنے سے، فرض نماز نہ پڑھنے کے بعد بھی کیا محرم کی 2 روزوں کا اجر و ثواب ملیں گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہے نا. ذی الحجہ کے اندر جو ہے عرفے کا روزہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. تو کیا وہ شخص جو فرض نمازیں نہیں پڑھتا ہے، فرض روزے نہیں رکھتا ہے، فرض زکات نہیں دیتا ہے، تو کیا اس کو یہ کفارہ ہوگا 2 سال کے گناہوں کا؟ ہرگز نہیں. یہ بات میں کیوں کہہ رہا، بہت سارے لوگ نوافل کے فضائل دیکھ کر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ فرض چھوڑ دیتے. تو یہ حدیث میں دونوں باتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں، آپ غور سے سنیے نفل کی اہمیت، غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر. مطلب جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور یقین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی، اور اللہ کے دوست کون ہے؟ تقوی اختیار کرتے ہیں، ایمان والے ہونا، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اس کے مطابق. ٹھیک ہے، تو بہرحال ورنہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے دوست، ورنہ ہمارے پاس جو سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے، تقوی تو ہے ہی نہیں دور دور تک، اس کو ولی مانتے ہیں. میں وضاحت کر رہا ہوں، ایمان والا جیسا حق ہے، تقوی اختیار کرنے والا انسان اور سنت کے مطابق عمل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ. اب اندازہ لگا، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اگر دنیا میں کوئی چھیڑتا ہے یا اس سے دشمنی کوئی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کیسے کرتا ہے؟ جس نے دیکھا نتیجے سمجھ میں آتے ہیں. انبیاؤں کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا ان کے نتیجے، صحابہ کے ساتھ جس نے برا سلوک کیا کیسی کیسی موتیں مرے ان کے لیجئے، سلف صالحین پہ جس نے ظلم کیا ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، خاص طور سے ان کی موتیں دیکھے، اور اس کے بعد معصوم مسلمانوں پہ جس نے بھی ظلم کیا ان کی زندگی کی حالت دیکھے، آپ کہیں گے واقعی میں اللہ تعالیٰ کیسا بدلہ لیتا ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ جب دشمنی لیتا ہے اس کے خلاف واقعی میں نبھاتا بھی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہر طرف سے جو ہے چت کر دیتا ہے اس دنیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو شخص میرے دوست سے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کے خلاف کوئی چال نہیں چلنا چاہیے. اس لیے کہ جب ہم اللہ کے نیک بندوں کے خلاف چال چلتے ہیں در حقیقت اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ.
ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ، نیک لوگ خواہ تنگ کرتے ہیں زمین کے معاملات میں، اس میں احتیاط کرنا چاہیے، آپ خطرناک ظلم میں جا رہے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے فرض کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا بندہ سب سے قریب مجھ تب ہوتا ہے جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما میرا بندہ میرے سب سے قریب کب آتا ہے؟ جب وہ چیز کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو آپ فرما اللہ تعالیٰ فرمائے میرا تقرب میرا بندہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھ سے سب سے زیادہ میں، مطلب فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آگے آئیے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب فرض سے سب سے زیادہ، فرض سے سب سے زیادہ، لیکن نوافل سے بھی کرتا ہے فرض کے بعد، مطلب فرض جو ادا کرتا ہے اس کی نفل ہوتی بات بھی آتی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر جب اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک میں اس سے محبت کر لیتا۔ میرا بندہ پہلے تو فرض کرتا ہے، میرا تقرب حاصل کر لیتا، چونکہ فرض سے ہی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، بندہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر میرا بندہ نفل پڑھتا ہے اور نفل پڑھ کر میرا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے، اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع نوافل کے۔ اب آگے تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، فرض سب سے زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے، سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے، لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ایک انسان صرف فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب، اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ اس حدیث کو غلط معنی مت دیجیے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے، مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ سنے، کوئی غلط بات نہیں۔ اللہ فرماتا میں اس کا کان بن جس سے وہ سنے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے سلف کے واقعات ہیں، لوگوں کو چہروں کو ان کی حالت دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلم ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کا نعوذ باللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی۔ ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے، چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوگا، یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا، حالانکہ اس میں یہ بات نہیں، یہ ساری چیز ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا، مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے، اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ کچھ۔ تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر، چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا، چونکہ نفل وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ، دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے، چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے، اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے، دعاؤں میں خاص دعا یاد ہے کہ پناہ مصیبت کے، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل، کتنے بڑے بڑے فضائل، اندازہ لگا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ فرض ہے، یاد رکھیں، فرض نماز، مال میں فرض عبادت زکوٰۃ ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزے، اس کے بعد حج، سب سے زیادہ محبوب۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے، فرض نماز کے بعد نفل نماز، فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ، فرض روزوں کے بعد نفلی روزے، فرض حج کے بعد نفلی عمرے،
نفلی حج بولتے ہیں حج صغیر، چھوٹا حج، وہ کرتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے، وہی اس کے ہاتھ پکڑتے جو اس کا رب چاہتا ہے، اسی راہ پر چلتا ہے، قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے، اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا، اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے، اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دے۔ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضل روایت تھی، ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے ہوتے ہیں، جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے اتنا قریب کی ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے، اس سے ہٹ کر نہ کچھ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ پکڑتا ہے، نہ اس راہ پر۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے، اور پتہ نہیں لوگوں نے ولایت حاصل کرنے کی کون کون سے ذریعے بنا لی، اور یہ اللہ کے ولی ہے، کیونکہ شروع میں اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور پھر آگے اس کی بات صفت دوست کون ہے، فرائض کے ذریعے نزدیک پہنچتا ہے، نفل کر کے اللہ کا قرب اور محبت حاصل کر لیتا ہے، پھر نفل حاصل کر کے پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، جب پناہ مانگتا اللہ پناہ۔ ہم سب چاہتے ہیں نیک بنے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہماری دعاؤں کو، ہم سب چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ سے جو مانگے اللہ دے دے، تو ہمیں بھی پھر اللہ تعالیٰ کو پہلے راضی کرنا۔ ارے دنیا کے اندر تو پتہ نہیں کتنی چاپلوسیاں لوگوں کو کرنا پڑتی، چھوٹے چھوٹے کام نکالنے، ہاں کتنی چاپلوسیاں کرنا پڑتی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے چاپلوسی نہیں چاہتا، اخلاص چاہتا ہے۔ چاپلوسی میں کیا ہوتا ہے؟ اخلاص نہیں، اخلاص چاہتا ہے، اور اخلاص کے ساتھ فرض عبادت اور نفل میں اضافہ کرو، اللہ تعالیٰ ہم کو۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کیا بات ہوئی، کیا بات اللہ تعالیٰ دیں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کوشش نہ کریں۔ کوشش کرنا ہے، لیکن تم لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر پاتے ہو نا چیزوں کو، لیکن جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے نا، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام میں، تھوڑی کوششیں بڑے بڑے کام، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی تکلیف آئے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیجیے، دنیا اور آخرت میں درجات بلند ہوں گے اور اجر میں۔ سمجھ رہے بات؟ یہ بات کو سمجھنے کے اللہ سے قریب ہیں۔ دنیا میں ہم کام نکالنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کام عرش والا کر کہ ساری مصیبت، مشکلیں، پریشانی حل، اور موت کی بعد آخرت کی وہ تمام چیزیں جو ہے آسمان والے کو راضی کر لے، ہو سکتا دنیا والے ناراض ہو جائے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ راضی ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں اور دنیا والوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے سامنے ہم تو اللہ کے نیک بندوں کی صفت آ گئی۔ فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کے اہتمام نفل میں اضافہ کیجیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم دوست بن جاتے ہیں، دوست بن، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ہم کوشش کریں کہ نوافل ہم زیادہ زیادہ کریں۔ یہ 6 نکات تھے، اور اس کے اندر 2 حدیثوں میں 2 فائدے نظر آئے، تو ایسے کل ملا کے 8 سے 9 فائدے ہم دیکھیں۔ جو نفل نماز کی ادائیگی سے درجات کا بلند ہونا، گناہوں کا مٹا دیا جانا ہے نا، گھر میں خیر اور برکت کا آنا، اللہ سے قرب حاصل کر لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانے کا ذریعہ بننا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس حدیث کے اندر کتنے فائدے ہیں کہ بندہ نفل کا اضافہ کرتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اور اس کے بعد اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جو اس سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی سناتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ وہی دکھاتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے جہاں اللہ چلا چیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے 10 فضائل ان 6 سے 7 حدیث میں دیکھیں جو نفل نماز کے ہوتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہم چاہے مرد ہو عورت ہو، ہم اضافہ کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کا قرب حاصل، محبت حاصل ہو۔ اور یہ اصل ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لے، محبت حاصل کر لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے بس، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نفل فوائد ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم فرض کے علاوہ نفل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو فرض نمازوں کے علاوہ نفل کا اہتمام کرنے کی خصوصی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو خوب نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرب کی اپنی محبت حاصل سے ذریعہ بنانے کی عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اس پر زندہ رکھے۔ خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔